بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج پہلی بات کریں گے مریم نواز کی جلسی جو شاہدرہ لاہور میں ہوئی، اور نواز شریف نے کیسے ارادہ بدل لیا مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو احسان فراموشی ہے نواز شریف کی، یہ اس کے خمیر میں ہے. ان دو موضوعات پر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. ابھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مریم نواز نے کروڑوں روپے لگا کر صرف 400 لوگوں کو جمع کیا لاہور میں، شاہدرہ میں. یعنی کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہاں پر ٹوٹل 400 لوگ موجود تھے. یعنی کیمرے کے آنکھ سے کچھ چھپ نہیں سکتا. لیکن یہ جتنی بھی یہ پیک میڈیا یا پیڈ میڈیا جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خاص کر پی ٹی وی کو دیکھ لیے کہ نگرانوں کے دور میں بھی پی ٹی وی یہ کردار ادا کر رہا ہے. یہ نگران نہیں ہے، یہ نواز شریف کا ایکسٹینشن ہے. پہلے بھی نواز شریف کی حکومت تھی، شہباز کی نہیں تھی، اور آج بھی نواز شریف کی حکومت ہے. لیکن نواز شریف نے جب یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ اتنے خرچے کے بعد بھی مریم نواز 400 لوگ جمع کر سکی، وہ بھی لاہور میں جو ان کا گڑھ تھا کبھی. یعنی آپ دیکھ لیجئے تو اس نے کیا پروگرام بنا لیا. اب وہ یہ پروگرام بنا رہا ہے کہ بھائی پہلے تو وہ منت ترلے کر رہا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اور جیسے کہ میری حکومت ہے یہ حکومت ہی رہے، اور مجھے عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، ریڈ کارپیٹ بچا کر مجھے ریسیو کیا جائے. لیکن ایسے تو ہو نہیں سکتا. ایک کنوکٹڈ مجرم کے ساتھ ایسے کیسے ہوگا، اور وہ اوپر سے اشتہاری. تو جب اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ بھائی عوام تو میرے ساتھ نہیں ہے، اگر یہ لوگ مان بھی جائیں گے، عدالتی بھی مجھے ریلیف دے دیں گے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیل بھی مل جائے گی 2-3 دن کا، تو میں جلسہ کر لوں گا مینار پاکستان میں، دنیا کو جمع کر لوں گا. لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ شاہدرہ میں تو 400 لوگ جمع ہوئے، اور وہ بھی کتنے 22 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد، آپ خود دیکھ لیے کہ ان کا یعنی اب حال کیا ہوگا نواز شریف کا. تو اب یہ میٹنگ چل رہی ہے لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ نواز شریف کو جیل جانا چاہیے 2-3 دن کے لیے، جب تک پروٹیکٹیو بیل ملے گا. تو عوام کے نظروں میں بھی یہ ہیرو آ جائے. لیکن ہیرو کبھی ہیرو بن نہیں سکتا. ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ اگر اس طرح پروٹیکٹیو بیل مل کر یہ چلا جائے مینار پاکستان میں، تو اگر یہاں پر اتنے خرچ کرنے کے بعد یعنی 400 لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو وہاں کتنے ہوں گے؟ 4000 ہو جائیں گے. تو پھر کیا بنے گا؟ پھر یہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ منہ تو ہمیشہ ان کا کالا ہی رہا ہے، لیکن افسوس کہ ان کو احساس نہیں ہے. دوسری طرف یہ بغض سے بھرا ہوا شخص ہے. یہ اس کی لڑکی جس طرح یہ ہے، اسی طرح اس کی لڑکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے الفاظ کیا ہے، اس کی تقریر کیا ہے. پوری تقریر میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آتا، کوئی اس کا جغرافی یا تاریخ پر کوئی نظر نہیں ہے. اور وہ پاکستان کے لیے بننے جا رہی وزیر اعظم یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ کبھی ہوگا. اب میں صرف احسان فراموشی کی بات کر رہا ہوں نواز شریف کی، کہ یہ اس کے خمیر میں رچی بسی چیز ہے. یعنی سب سے پہلے جنرل جیلانی، جس نے اس کو پنجاب میں وزیر خزانہ مقرر کیا، اور پھر بعد میں کرتے کرتے جونیجو صاحب نے اور انہوں نے مل کر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنا دیا. لیکن اس نے جونیجو کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ ساتھ جنرل جیلانی کے ساتھ اس نے کیا کیا، یہ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص بغض سے کتنا بھرا ہوا شخص ہے، اور یہ اپنی انا میں کتنا یعنی کہ ایک قسم کا خودسر انسان ہے. تو اس کے متعلق اب اس کے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے حالیہ جو احسان فراموشی ہے اس کا جنرل باجوہ کے ساتھ، تو وہ یہ ذرا دیکھ لیجیے. جنرل باجوہ نے اس کو جیل سے نکالا، اس کو کس طریقے سے فرار کیا اس ملک سے، اور کس طرح اس کو ریلیف دیا گیا، اور کس طرح 2022 میں یعنی اپریل میں کس طرح عمران خان کی حکومت گرائی گئی. یہ بہت بڑا احسان ہے جنرل باجوہ کا نواز شریف پر. وہ پاناما میں اس کو نہیں بچا سکتا تھا. وہ دنیا کے یعنی کتنے حکمران اس میں چلے گئے، تو یہ کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ جو بدنام کر رہا ہے اس وقت ججوں کو اور جرنیلوں کو، میں اسی لیے بات کر رہا ہوں. تو جنرل باجوہ نے تو اس پر بہت بڑا احسان کیا. لیکن اس نے کیا بیان دیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں، اور ہماری ریٹائرڈ ججز کے بارے میں، اور جس میں چیف جسٹس صاحبان بھی شامل ہے. تو یہ اس کا ایک کردار ہے. اس سے پہلے ذرا آگے جائیے، اس وقت دیکھ لیجئے کہ جب صدر غلام اسحاق تھے، تو انہوں نے مرحوم اس نے کیا نوازشات کی اس پر، اس کے ساتھ اس نے کیا کہ آخر میں یعنی وہ بھی چلا گیا اور یہ بھی چلا گیا، یعنی یہ بھی اس کے بغض کی وجہ سے.
پھر جنرل ضیاء الحق سب سے بڑی جو آبیاری کی گئی، اور اس نے یہ تک کہا کہ میری عمر نواز شریف کو لگ جائے تو اس کے اولاد کے ساتھ اس شخص نے کیا کیا، یعنی اعجاز الحق اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی اس مڑ کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا اور ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہ اس کی ایک پرانی تاریخ ہے، جو نوجو کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا، یعنی وہ پارٹی پر قبضہ بھی اس نے کر لیا اس کی موجودگی میں۔ یہ اس شخص کی تاریخ ہے۔ تو اس سے یہ امید رکھنا کہ اس وقت ہم اس کو لے آئیں گے اور عمران خان کو مائنس کر دیں گے، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کاؤنٹر ویٹ ہے۔ کاؤنٹر ویٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر یہ جلسی بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو پی ڈی ایم بنا سکتا ہے، کوئی اور تحریک بنا سکتا ہے، جس طرح پی این اے نے بنایا تھا، یعنی کہ اسلامی اتحاد۔ تو اس قسم کے کام تو یہ کر سکتے ہیں، باقی ریئل ویٹ جو ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ میدان عمران خان نے مارنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ الیکشن ڈے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے۔ تو اب اس شخص کو بہت بڑا وہ درد لگا ہوا ہے کہ یہ عوام میں تو مجھے مسترد کر دیا، کیونکہ میری بیٹی نے اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی 400 لوگ وہ جمع نہیں کر سکی، تو میرے لیے کیا ہوگا اگر مینار پاکستان پر۔ تو انہوں نے یہ میٹنگ شروع کر دی ہے لندن اور پاکستان میں کہ آپ اگر آئیں گے تو 21 اکتوبر کو تو آپ جیل چلی جائیے، یعنی کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، پھر آپ کے لیے 2-3 دن میں بیل ہو جائے گا، پھر آپ کریں جیل سے، شاید اس کا کوئی وقت ہو، لیکن اس وقت اگر آپ اس طرح آ جائیں گے اور مینار پاکستان جائیں گے، یعنی کنویکٹ ہوتے ہوئے، ایک اشتہاری ہوتی ہوئی، تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کی قریب بھی نہیں بڑھیں گے، یعنی قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ جیل چلیں۔ تو امید یہ ہے کہ اس نے ارادہ بدل لیا ہے مینار پاکستان میں جیل سے کرنا، یہ بڑے گردہ والا کام ہے، یہ صرف عمران خان کر سکتا تھا۔ 3 دفعہ اس نے پورے مینار پاکستان کو بھر دیا، آج تک پاکستان کے تاریخ میں کسی بھی نہیں کیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بے نظیر کے وقت میں ہوا تھا، بے نظیر کے وقت میں اس کا جو رقبہ تھا وہ 50 ایکڑ تھا، وہ اب 110 ایکڑ ہے۔ تو اب اس کو ذرا خود سوچ لیجئے کہ کون ہے کراؤڈ پولر اس ملک میں اور کون ہے مقبول لیڈر پاکستان میں، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس وقت جو منت ترلی اس کی ہو رہی ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیے، پارٹی کسی کی کے حوالے کیجئے، ہمارے ساتھ مصلحت سے کام لیجئے، بعد میں آپ نے آنا ہے تو آ جائیے۔ تو یہ دیکھیں اگر وہ ملک چھوڑ بھی جائے، حالانکہ وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے، اس کی بہت مضبوط اعصاب ہے، ہم جیسے کمزور لوگوں کی طرح وہ نہیں ہے، اور خاص کر اس خمیر جیسے انسان، نواز شریف جیسے آدمی کے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ملک سے تو نہیں جائے گا۔ باقی 2 لوگ جو اس میں لگی ہوئی ہیں، اسد عمر اور اسد کیسر، اسد عمر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ تو 1 گھنٹے میں پی ٹی آئی چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلا گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ یہ مشورے دے رہا ہے اس وقت اور محمد علی درانی سے مل رہا ہے؟ اور اسد کیسر کو تو سوابی والوں نے مائنس کر دیا ہے، اور اسد کیسر کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا، یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، اور اس کا اب خاندان کدھر ہے؟ یعنی اگر یہ کرپٹ نہیں تھا اور یہ اس نے لوگوں کی خدمت کی ہوتی تو ثوابی کے عوام اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ وہ بہت اچھا برتاؤ ہوتا۔ لیکن آج اس کے بھائیوں نے جو کرپشن کیا وہ آپ لندن کیسے پہنچ گئے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اور اس نے جب پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا، صرف اس نے ہوشیاری یہ کی کہ یہ پیچھے بیٹھ گیا، اس نے کچھ بولا نہیں، حالانکہ پارٹی اس نے بھی چھوڑی ہوئی ہے اور یہ عمران خان کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو کیا اسد کیسر کو ٹکٹ ملے گا؟ اور اسد عمر کس قید کی مولی ہے کہ اس کا تو اپنا کوئی کونسلر کا بھی حل کا نہیں تھا، یہ تو جس طرح اس کو ملا تھا، جس نے دیا تھا وہ سب کچھ پہلے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا اس بات کا، تو وہ تو ایک قسمت تھا جب اس کو مل گیا، 2 دفعہ اس کو یہ سیٹ ملا اسلام آباد سے، اور کس نے دیا تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا پہلے بھی، اور میں آج سے 7 سال پہلے سے یہ باتیں کر رہا تھا اس شخص کے ساتھ کہ اب تانے پر سب سے پہلے چھوڑنے والا یہ اسد عمر ہوگا، اور وہیں کچھ ہوا۔ اسی طرح پرویز خٹک کے متعلق یہ سارے پلے لسٹ میں آپ میں میری یوٹیوب پہ جائیے تو یہ سب کچھ موجود ہے، ادھر آج سے 7 سال پہلے 6 سال پہلے یہ سب کچھ میں نے کہا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہیں یہ کبھی آ سکیں گے، اور الیکشن کے ڈے پر پتہ چلے گا۔ ادھر یہ جو داندیوں کا پروگرام کر رہا ہے چیف الیکشن کمشنر، یہ کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، کامیابی عمران خان کی ہوگی، خواہ وہ پارٹی کی سربراہی بھی چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارٹی اسی نے جیتنے، عمران خان کی وجہ سے جیتنا ہے، اور پھر جب وہ 2/3 میجارٹی سے آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بدنصیبی تو یہ ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان سے اتنا بغض رکھنے والا شخص نواز شریف جیسا شخص، اس کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ شخص عمران خان، یہ تو پاکستان کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، افواج پاکستان اس کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر یہ دشمنی کیوں، یہ انا کیوں، کس لیے، کب تک، اور آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ملک کے لیے سوچئے، ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ یہ ملک جس دلدل میں پھنس چکا ہے، اس دو خاندانوں کی وجہ سے، اس سے نکالنے کا واحد طریقہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے۔ اب تک اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔